حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں نماز تہجد کی فضیلت، اہمیت، اس کی رکعتیں، پڑھنے کا ٹائم، پڑھنے کا افضل وقت اور طریقہ، اس حوالہ سے مختصر ٹائم کے اندر چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر۔ فرض نماز اپنی جگہ پر اس کی اہمیت ہے۔ نفل نمازوں کے اندر تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت اور اہمیت احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے رات کا قیام کرنا، رات کو جاگنا، رات کو اللہ کی عبادت کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز رات کا قیام کرنا ہے۔ تو بہت سارے فوائد ہیں رات کی نماز کے، تہجد کی نماز کے، رات کے قیام کے۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحقی شریف کی روایت ہے کہ بروز قیامت ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تمام لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اور ایک منادی اعلان کرے گا، اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ جن لوگوں کی گردنیں اپنے رب کی یاد میں بستروں پر نہیں لگتی تھی، یعنی رات کا وقت، رات کا ٹائم انسان اپنے بستر پہ گزارتا ہے، لیکن کچھ خوش نصیب لوگ رات کے وقت اپنے بستروں کو چھوڑ کر اٹھ کر اللہ کی یاد کے اندر مصروف ہوتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی گردنیں بستروں سے الگ رہتی تھی، وہ کہاں ہیں؟ تو وہ لوگ ندا سن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کی تعداد حضور نے فرمایا کہ بہت کم ہوگی، لیکن وہ تمام کے تمام لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ تمام لوگ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، دیگر اوراد و وظائف کرتے تھے، رات ان کے کروٹیں بستروں سے علیحدہ ہوتی تھیں، وہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور پھر ان کے داخل کرنے کے بعد باقی لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو تہجد کی نماز کی اتنی فضیلت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماہ رمضان کے اندر تو ایک بہت سنہری موقع ہے ہمارے پاس یہ عادت ڈالنے کا کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں، کیونکہ اس ٹائم انسان آلریڈی جاگتا ہے سحری کے لیے، تو اس وقت میں نماز تہجد بآسانی ہم پڑھ سکتے ہیں اور اپنی تمام زندگی کے لیے اس کو عادت بنا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ رکعتیں 8 بھی ثابت ہیں اور 12 بھی ثابت ہیں۔ صوفیاء کرام سے، صحابہ کرام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے 8 رکعت تہجد کی یہ ثابت ہیں۔ تو اگر کوئی 2 پڑھنا چاہے، 4 پڑھنا چاہے، 6 پڑھنا چاہے، 8 پڑھنا چاہے، جتنے بھی آپ آسانی کے ساتھ تہجد کی نماز کے نوافل پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں۔ اس کا ٹائم کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا ٹائم کوئی مقررہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس وقت تہجد کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے 12 بجے کے بعد، 11 بجے کے بعد، ایسا نہیں ہے، بلکہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، فرض پڑھنے کے بعد آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں گے
تو جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی وہ تہجد کا ٹائم ہے، یعنی عشاء کی نماز فرض پڑھنے کے بعد آپ تھوڑی دیر قریب ہی سو جائیں گے، چاہے 8 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے، آپ 8 بجے کے بعد سو جاتے ہیں، 8:15 آپ سو گئے، 8:30 آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو تہجد کا ٹائم شروع ہے، آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تہجد کے لیے سونا یہ شرط ہے۔ اب اس کا افضل ٹائم کون سا ہے؟ فقہا لکھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا افضل ترین ٹائم، اس کا بہتر وقت جو نصف شب اور آخر شب ہے، آدھی رات کے بعد تہجد کی نماز پڑھنا یہ افضل ہے، اور آخری رات میں تہجد کی نماز پڑھنا یہ بہت ہی افضل ہے۔ جب رات کا آخری ٹائم ہوتا ہے، سحری کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک، وہ ٹائم تقریباً رات کا آخری پہر ہوتا ہے، آخری ٹائم میں نماز تہجد ادا کرنا یہ بہتر اور افضل ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ میں نے بتا دیا آپ کو، 8 رکھتے ہیں۔ نیت کیا ہے؟ نیت کیسے کرنی ہے؟ تہجد کی نماز کی نیت، اور کوئی بھی نماز ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بس یہ نیت ہو کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اگر الفاظ ادا کرنے ہیں عربی کے اندر تو وہ یہ ہیں: نویت ان اصلی رکعتئی صلاۃ التہجد سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں تہجد کی نماز کے 2 رکعتوں کی نیت کرتا ہوں۔ یہ عربی کے اندر آپ کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، اگر اپنی زبان کے اندر بھی آپ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز نفل نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی بندگی، اگر یہ بھی آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن دل کے اندر ارادہ ہو کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ نماز تہجد کی فضیلت تھی، رکعتیں تھی، ٹائم تھا، اس کا طریقہ تھا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں تمام نوافل کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز ماہ رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے بعد بھی مستقل طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے ہمیں اپنے جو انعام ہیں اللہ وہ عطا فرمائے۔ مالک ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔